بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ خلیفہ ہارون الرشید اور اس کی اہلیہ زبیدہ کے درمیان کسی بات پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف نے جب طول پکڑا تو ہارون نے غصے میں قسم اٹھائی کہ آنے والی رات تم میری سلطنت سے باہر گزارو ورنہ تمہیں طلاق۔ ہارون الرشید کی حدود سلطنت مشرق میں چین سے لے کر مغرب میں فرانس کے نواح تک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر ایسی وسیع و عریض سرزمین کو ایک ہی رات میں ہارون الرشید کی اہلیہ کیسے طے کر سکتی تھی، جبکہ اس وقت نقل و حمل کے وسائل و ذرائع بھی آج کی طرح کوئی تیز رفتار نہ تھے۔ اب بات زبان سے نکل چکی تھی۔ اہلیہ بھی کوئی معمولی خاتون نہ تھی، زبیدہ تھی جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، دونوں نہایت پریشان۔ ادھر ہارون اپنی سبقت لسانی پر پشیمان و شرمندہ بھی تھا۔ چنانچہ اس معمہ کو حل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء ہارون الرشید کی خدمت میں بلائے گئے۔ ان میں قاضی ابو یوسف بھی تھے۔ جب علماء کے سامنے اس مسئلہ کو رکھا گیا تو سارے علماء غور و خوض میں لگ گئے۔ مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، خاموشی طاری ہو گئی۔ ہاں، ایک بات پر سبھی کا اتفاق تھا کہ شرع میں تو اس طرح کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس لیے ہارون الرشید کی دی ہوئی طلاق واقع ہو گئی ہے۔ اب علماء کی نظریں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اٹھیں۔ حضرت، اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ قاضی ابو یوسف مسکرائے، خلیفہ کی طرف دیکھا اور گویا ہوئے، آپ کی قسم ایک صورت میں واقع ہونے سے بچ سکتی ہے۔ ہارون الرشید: وہ کون سی صورت ہے؟ امام ابو یوسف: اپنی بیوی سے کہیں وہ آج رات کسی بھی مسجد میں گزار لے، اس لیے کہ مسجد آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ آپ کی سلطنت سے باہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ امام ابو یوسف کا یہ فتویٰ سن کر تمام علماء عش عش کر اٹھے، ان کی ذہانت اور فطانت کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ قاضی ابو یوسف کے فتویٰ کے مطابق ہارون الرشید کی اہلیہ زبیدہ نے رات مسجد میں گزاری، اور اس طرح ہارون الرشید کی طلاق واقع ہوتے ہوتے رہ گئی۔